پوری کتاب کا علم تو ہمیں نہیں ہے. کوئی اتنا کہہ کے رہ گیا کہ صرف ایک آیت کا علم ہمیں ملا ہے. اب ایک آیت کا علم ملا ہو یا 2 آیتوں کا علم ملا ہو، پوری کتاب کا علم کسی کے پاس نہیں. تو یہ تھے کون صاحب جن کے پاس پوری کتاب کا علم تھا؟ اب بار بار جب ذہن دوڑایا تو دماغ نے کہا کہ اما کہیں یہ وہی تو نہیں تھے جو اس دن ممبر پر بیٹھے ہوئے سلونی کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی جملہ دیکھنے میں چھوٹا ہے، یہ آپ نے بچپن سے مجلسوں میں سنا ہوگا کہ مولا نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. دیکھنے میں جملہ بہت چھوٹا سا جملہ لگتا ہے، اور عام طور سے دماغ میں تصور یہ آتا ہے کہ یہی شرع برا کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، روزے حج کے مسائل، زکوٰۃ و خمس کے مسائل، میراث کے مسائل جو مولویوں سے پوچھے جاتے ہیں عام طور سے، انہی کا اشارہ ہے مولا کی طرف کہ پوچھ لو. لیکن اگر آپ جملے کی بلاغت دیکھیے تو اس کے اندر اتنا بلیغ جملہ ہے کہ دنیا کا کوئی علم اس کے اندر سے چھوٹا ہی نہیں. سلونی پوچھ لو، مجھے مولویت کی کوئی بات نہیں پوچھنا، مجھے کیمسٹری کی ایک بات پوچھنا ہے، سلونی کے دائرے میں آتا ہے. آپ کو فزکس کی بات پوچھنا ہے، سلونی کے دائرے میں آتا ہے. ان کو بایولوجی کی بات پوچھنا ہے، سلونی کے دائرے میں آتی ہے. ان کو کاسمالوجی کی بات پوچھنا ہے، سلونی کے دائرے میں آتی ہے. ان کو زوالوجی کی بات پوچھنا ہے، سلونی کے دائرے میں آتی ہے. کائنات کے جتنے علم ہیں سب سلونی کے دائرے میں آتے ہیں. تو ایک طرف سلونی کے دائرے میں سب آتا ہے، اور دوسری طرف کتاب کہتی ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکتر ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو معلوم ہے یہی وہ ہے جس کے سینے میں پوری کتاب اتری ہوئی ہے. سلونی ایک ہی دنیا میں ایسا گزرا ہے، تاریخ عالم و آدم اس شخص کو کہاں ڈھونڈے گی اور اس شخص کو کہاں پائے گی جو سر ممبر کوفہ بیٹھ کے سلونی کہہ رہا ہے. یہ علم کا زور ہے کہ علی نے کہا کہ اگر میں اپنا علم ظاہر کروں تو لوگ یوں کانپنے لگیں جیسے گہرے کنووں میں رسیاں کانپتی. عزیزان گرامی، کہ مولا کائنات کے علم کی بات جہاں تک آئی تو جو مسئلہ آیا اور جو پیچیدگی آئی اور جو دشواری آئی وہ یوں حل کر دی گئی جیسے کچھ تھا ہی نہیں. علی اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں، اپنی زمین پر خدمت انجام دے رہے ہیں، دنیا اپنے راستے پر جا رہی ہے. علی مدینے کے سبرب میں بیٹھے ہوئے اپنی زمینوں کے اوپر کاشتکاری وغیرہ کام کر رہے ہیں. پیچیدہ مسائل اٹھتے ہیں، لوگ ادھر ادھر ٹھوکرے کھا کے علی کے دروازے تک پہنچتے ہیں. علی کبھی کنواں کھودتے مل رہے ہیں، کبھی درختوں کی کیاریاں بناتے مل رہے ہیں، کبھی زمین کے اوپر کوئی اور خدمت انجام دیتے مل رہے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ ہاتھوں میں مٹی بھی بھری ہوئی ہے. حیرت نہ کیجیے گا اس بات کے اوپر، وہ شان ہے سلونی، یہ انکسار ہے. اب سمجھے آپ ابو تراب کے معنی کیا ہے. ہاتھ میں مٹی بھری ہوئی ہے،
اور وہ آیا پوچھنے کے لیے، یا علی یوں سے یوں مسئلہ ہے، یہ ہے یہ ہے. کہا دیکھو یہ ایسا ایسا ایسا. اسی لمحے، اسی منٹ، اسی سیکنڈ اس کو سیٹسفیکٹری جواب دے دیا. وہ مدتوں سے الجھا ہوا تھا، پریشان تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. اس کو جو اتنا آسانی سے جواب مل گیا تو وہ اپنے کو کنٹرول نہ کر پایا، اور اس نے کہا یا علی اتنی آسانی سے آپ نے اتنے بڑے مسئلے کا جواب دے دیا. ایک تنکا زمین میں، باغ میں تنکے ان کے پڑے رہتے ہیں، تنکا اٹھایا، کہنے کہ دیکھو یہ کیا ہے؟ کہنے کہ تنکا ہے. کہا تم نے یہ نہیں کہا کہ اتنے آسانی سے آپ نے اس کو اٹھا لیا؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ کہا وہ جیسے تمہارے لیے تنکا اٹھانا ہے ویسے لیے میرے سارے مسائل. دوسرا آیا، اس نے اسی طریقے سے کوئی پیچیدہ سوال کیا، کوئی مشکل ترین سوال کیا، اس کو سوال کا جواب دیا. وہ بھی حیرت میں آ گیا. یا علی آپ نے نہ سوچا نہ سمجھا نہ غور کیا نہ ٹائم لیا، فٹ سے جواب دے دیا اتنے جلدی. آخر کتنا علم ہے آپ کے پاس؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ خاک میں بھرا ہوا ہاتھ تھا، یہ مٹی بھری ہوئی تھی، سامنے کر دیا. گن کے بتاؤ اس میں انگلیاں کئے ہیں؟ ان کا 5. کہا نہ تم نے گنا نہ سوچا نہ غور کیا نہ ٹھہرے نہ دماغ لگایا، دھو سے کہہ دیا 5. یعنی یہ بھی کوئی چیز ہے؟ سامنے کی بات ہے. کہا جیسے تمہارے لیے یہ ہاتھ سامنے ہے ویسے علوم اولین و آخرین میرے سامنے ہے. یہ ہے صاحب سلونی. تو کو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. اب انصاف سے بتائیے، جو قوم اتنے بڑے عالم کو چھوڑ دے اس کے مقدر میں جہالت نہ آئے گی تو کیا آئے گا؟ یہ تو الزام ہے ہم پر کہ فضائل علی میں مبالغہ کرتے ہیں، حد سے سوا کر دیتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، ارے صاحب خدا بنا دیتے ہیں. مختلف قسم کے الزامات لوگ لگاتے ہیں، حالانکہ نہ خدا بنا دیتے ہیں نہ رسول بنا دیتے ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تھے علی، رسول کے امتی تھے علی، لیکن پہلے خدا اور رسول کو سمجھ لو پھر علی کو سمجھو. جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا؟ جب امتی ایسا ہے تو رسول کیسا ہوگا؟ لیکن جو ان کا دیکھو تو صاحب زبان کے آگے خندق ہے، جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، جاتے ہیں پھونک دیتے ہیں، یہ پھونک دیتے ہیں وہ پھونک دیتے ہیں، یہ نہ وہ. لیکن آج تک کوئی دنیا میں پیدا نہ ہوا 1400 برس میں جو علم علی پر اعتراض کرے. اور ہر مسلمان نے سر جھکا کے یہی کہا کہ علی سے بڑھ کے عالم نہیں.